السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے نون کے نیچے زیر بھی دیکھے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیوز میں اس چھوٹے سے نون کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس چھوٹا سا نون کا نام کیا ہے اور اس چھوٹے سے نون کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور یہ چھوٹا نون کیوں لکھا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا نون کہاں کہاں لکھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیوز میں ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے، تو آج کا سبق بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 اور پارہ نمبر 2 میں آپ ایک آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ان ترک خیرا، اس کے بعد کچھ علامات ہیں اور ان علامات کے بعد لکھا ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تو الوصیۃ کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے سورۃ النساء آیت نمبر 36 اور 37 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس۔ تو الذین کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری مثال ہے سورۃ الحج اور آیت نمبر یہاں ہے 11 اور پارہ نمبر ہے 17 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ تو نطمئنہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اسی طریقے سے وہیں پر اسی جگہ پر ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ تو انقلب یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 30 میں سورۃ الہمزہ میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس کے بعد آیت ہے اور آیت کے بعد ہے الذی جمع مالا وعددہ۔ تو الذین کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اذان کے بعد کی دعا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دعا میں ہے کہ آتی محمد نیل وسیلتا۔ تو محمد نیل وسیلتا، تو یہاں پر نیل وسیلتا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب سیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے نون کا نام کیا ہے۔ مثالوں کے بعد وہ آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے نون کا نام ہے نون قطنی، جو دراصل تنوین کا نون ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بدلے میں یہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تنوین کے بدلے میں یہ چھوٹا سا نون کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اہل عرب یعنی عرب والے ایسے موقع پر کیا لکھتے ہیں؟ چھوٹا سا نون لکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد جب الف اور لام آ جاتا ہے تو اہل عرب اس تنوین کو نون سے بدل دیتے ہیں اور اس نون کے نیچے زیر دیتے ہیں۔ اب زیر کیوں دیتے ہیں؟ تو زیر اس لیے دیتے ہیں کہ حرکات کی زبر زیر پیش، یعنی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، اور حرکات میں سے زیر جو ہے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ملانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اہل عرب کیا کرتے ہیں کہ اس نون کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ان ترک خیرا، تو خیرا اصل میں کیا تھا؟ خیرن، را 2 زبر رن، یعنی را کے اوپر 2 زبر تنوین تھی۔ اس کے بعد والا جو کلمہ ہے، الفاظ ہے الوصیۃ، تو یہاں الف اور لام ہے، تو اس لیے 2 زبر تنوین میں سے ایک زبر کو نون سے بدل دیے اور ایک زبر کو باقی رکھے، تو کیا ہو گیا کہ خیرن الوصیۃ۔
خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تو تنوین کے بعد جب بعد والا کلمہ الف اور لام سے شروع ہوتا ہے تو اہل عرب اس تنوین کو نون سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے کی مثال دیکھیں کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ تو فخورا اصل میں کیا تھا؟ فخوراً۔ اور اس کے بعد والا کلمہ کو دیکھیں یا الفاظ کو دیکھیں الذین، تو الف اور لام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اہل عرب کیا کرتے ہیں کہ تنوین کے بعد جب اس کے بعد والا کلمہ الف اور لام سے شروع ہوتا ہے تو اہل عرب اس تنوین کو نون سے بدل دیتے ہیں۔ تو فخوراً تو دو زبر تنوین تھی، اس میں سے ایک زبر کو باقی رکھے اور ایک زبر کو نون سے بدل دیے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحج میں دیکھیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ۔ تو نطمئن، تو خیرو اصل میں کیا تھا؟ خیرن، اور خیرن میں دو پیش تنوین تھی، تو دو پیش تنوین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے۔ اطمئن میں الف ہے، یہاں پر لام نہیں ہے، الف کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر الف ہے یعنی حمزہ ہے، تو اہل عرب کو اس طرح سے ملانے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس تنوین کو نون سے بدل دیتے ہیں۔ تو خیرو میں دو پیش تنوین تھی، ایک پیش کو باقی رکھے اور ایک پیش کو نون سے بدل دیے۔ اسی طریقے سے سورۃ الہمزہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو لُمَزَةٍ اصل میں کیا تھا؟ لُمَزَةٍ، یعنی دو زیر تنوین تھی، تو دو زیر تنوین اس کے بعد والا کلمہ الف اور لام الذی الف اور لام سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں دو زیر تنوین میں سے ایک زیر کو باقی رکھے اور ایک زیر کو نون سے بدل دیے۔ اور ابھی بتایا گیا کہ اس نون کے نیچے زیر اس لیے آتا ہے کہ اہل حرکات زبر زیر پیش یا اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا۔ کیوں کہ زبر اور زیر اور پیش میں سے جو آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں وہ زیر ہے، اس لیے اس نون کے نیچے کیا دیں گے؟ زیر دیں گے۔ اسی طریقے سے اب یہ نون کہاں کہاں پر آتا ہے؟ تو یہ نون کا قاعدہ کلیہ ہے کہ یہ نون اس جگہ پر آئے گا کہ تنوین کے بعد والا کلمہ کیا ہو؟ کہ الف اور لام سے شروع ہو رہا ہو، الف اور لام سے شروع ہو رہا ہو، تو اس جگہ پر یہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے اور یعنی نون قطنی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دم قاعدہ کلیہ ہو گیا۔ اب جب اس قاعدہ کلیہ کو آپ سیکھ لیے تو اس کے بعد والے قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایسا اگر الفاظ یا ایسی آیت آ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک آیت ایک سورہ ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنے میں جو جاننے والے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، احد یعنی تو وہاں وقف کیے تو وقف کرنے کی صورت میں کیا ہوا کہ وہ ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد، تو تنوین دال میں دو پیش تنوین ہے اور دو پیش تنوین کے بعد اللہ یعنی الف اور لام ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن اسے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے قل هو اللہ احد للہ الصمد یعنی للہ لام سے شروع کرتے ہیں، تو یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے بلکہ للہ الصمد پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحج میں ہے آیت نمبر ہے 40 کہ ان اللہ لقوی عزیز، اور اس کے بعد شروع ہو رہا ہے دوسری آیت الذین مکناہم، تو یہاں پر چھوٹا سا نون لکھا نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی ہم قاعدہ سیکھے کہ تنوین کے بعد والا الفاظ یا کلمہ الف اور لام سے شروع ہوتا ہو تو اس تنوین کو نون سے بدل دیں گے۔ یہاں پر کیسے پڑھیں گے کہ ان اللہ لقوی عزیز الذین مکناہم فی الارض۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جس کو آپ حضرات دیکھے سیکھے۔ اب اس کے بعد
خالی الف کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں جو خالی الف ہے اس الف کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ایک خالی الف آتا ہے۔ تو آپ حضرات اس ویڈیوز کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ اس کو بھی لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔